صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ بیت رضوان۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ جو شخص اس میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ آخری دم تک وفادار رہے گا۔ تمام صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی۔ سورہ فتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے برے کو، اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے دے گا اس کو اجر بڑا۔ بیت رضوان کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر درست نہ تھی۔ 2 دن 2 رات کی طویل مذاکرات کے بعد سہیل بن عمرو کو ایک وفد کی قیادت سونپ کر قریش مکہ نے حدیبیہ بھیجا تاکہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام سے ضروری مذاکرات کرے، مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان عدم جارحیت کا معاہدہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ معاہدے کی دستاویز تیار کریں۔ حضرت علی نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے فوراً ٹوکا اور بولا، ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، علی کو بسمک اللہم لکھنا چاہیے، کیونکہ قدیم زمانہ سے ہم عربوں کے درمیان تمام معاہدے اسی نام سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا فقرہ لکھا، یہ معاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ لیکن سہیل بن عمرو نے ایک بار پھر اعتراض کیا اور کہا کہ یوں مت لکھو، کیونکہ ہم محمد کو خدا کا رسول نہیں مانتے، اور اگر مانتے تو مکہ میں آنے سے کیوں روکتے؟ لہٰذا اس معاہدے کا آغاز یوں ہونا چاہیے، یہ معاہدہ منعقد ہوتا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا علی وہی لکھو جو سہیل، تاکہ اس کی رضامندی حاصل رہے۔ معاہدہ کے الفاظ یہ ہیں، بسمک اللہم۔ یہ معاہدہ منعقد ہوتا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان، اور اس معاہدے کی روح سے قریش یہ منظور کرتے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور ان 10 سالوں میں اگر کوئی شخص قریش کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے آ ملے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اسے قریش کے حوالے کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر قریش کے پاس آ جائے تو وہ اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کرے۔ متارکہ جنگ کے ان 10 سالوں میں نہ کوئی فریق دوسرے کی جان اور مال پر تعرض کرے گا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس 10 سالہ مدت میں قریش کو اجازت ہوگی کہ جس کے ساتھ چاہیں عہد و پیمان باندھیں اور آزادانہ معاہدہ کریں اور اپنی مرضی سے راہ و رسم بڑھائیں۔ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہونے اور کعبہ کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اگلے سال وہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ تاہم شرط یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 7ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ سبھی مسلمان قریش کی طرف سے لگائی ہوئی پابندی سے دل گرفتہ تھے اور اسے اپنی توہین سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کا
طواف کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تم انشاءاللہ مکہ ضرور جاؤ گے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کرو گے۔ معاہدہ حدیبیہ پر دستخط ہونے کے 2 دن بعد ابو جندل مکہ سے بھاگ نکلے اور حدیبیہ پہنچ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیبیہ پہنچتے ہی سہیل بن عمر بھی وہاں آ گیا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے بولا ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدے کی روح سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھوں بھاگ نکلے اور تمہاری پناہ میں آ جائے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، لہٰذا میرے لڑکے ابو جندل کو میرے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل نخواستہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل نے ملتجی ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیتے ہوئے کہا ابو جندل ڈرو نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن اس واقعے سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور کعبہ کی زیارت سے محروم ہونے کے بعد ان کے اعصاب پر یہ دوسری کاری ضرب تھی، لیکن بیت رضوان نے انہیں بے قابو نہ ہونے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ عام مسلمان بہت ملول اور رنجیدہ ہیں تو آپ نے انہیں جمع کر کے سورہ فتح کی آیات سنائیں۔ اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر جانا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر چین اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک۔ صلح نامہ کے بعد سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر منڈواؤ، احرام کھول دو۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ حکم دیا، مگر صحابہ کرام اس قدر غمگین، شکستہ دل اور رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اونٹ ذبح کر کے سر منڈوا لیں، مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کر کے سر منڈوا لیا تو صحابہ کرام نے قربانیاں دیں اور سر منڈوا کر احرام سے نکل آئے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،